السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم لوگوں نے لحن کے بارے میں سنا کہ لحن کس کو کہتے ہیں، غلطی کو، لحن کی اصطلاحی تعریف بھی سنی ہم نے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ پھر لحن کی دو قسمیں پڑھی ہم نے، لحن جلی، لحن خفی۔ پھر جلی کی تعریف بھی پڑھی ہم نے، صاف اور واضح غلطی کو کہتے ہیں، اس کا تعارف یوں پڑھا ہم نے کہ قاری اور غیر قاری دونوں سمجھ سکے۔ پھر نیچے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لحن جلی کے صور اربعہ اور اس کا حکم بھی بیان فرمایا۔ مصنف کی عبارت، پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا کوئی حرف غطا بڑھا دیا گیا، یا حرکات میں غلطی کی، یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا، پھر اس کی مثالیں بھی ہم نے آپ کو سمجھائی۔ تو ان چار صورتوں میں ہونے والی غلطیاں لحن جلی کہلائے گی۔ یہ ایک دائرہ بیان کر دیا، پھر اس کا حکم بیان کیا۔ اگر اس طرح کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ کل ہم نے سبق میں یوں سمجھا۔ اب آگے ہم سمجھنے جا رہے ہیں لحن خفی کو۔ مصنف نے عبارت میں کیا کہا؟ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف مع حرکت و سکون کے ثابت رہیں، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، اتنا سمجھیے پہلے۔ دیکھیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لحن جلی کی تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے صور اربعہ کو بیان کیا، چار صورتیں بیان کرتی کہ لحن جلی ہوگی تو ان چار جگہوں میں ہوگی، اس کا علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب لحن خفی کی تفہیم کی باری آئی تو ایک انوکھا اسلوب اختیار فرمایا، ایک انوکھا انداز اختیار فرمایا، یعنی اسباب وقوع سے بحث کی۔ یہ جو ابھی اوپر عبارت گزری، مذکورہ بالا عبارت سے اولا لحن جلی کی صور اربعہ کو خارج کر دیا۔ کس سے؟ کون سی عبارت سے؟ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف مع حرکت و سکون کے ثابت رہے، تو یہ اوپر والی عبارت سے لحن جلی کی صور اربعہ کو خارج کر دیا۔ کیسے؟ لفظ بھی ثابت تھا، لفظ نہیں بدلا، لفظ کا ہر حرف صحیح ہے، حرکت بھی ہے، حرکت بھی نہیں بدلی، سکون بھی برابر ہے، تو نہ لفظ کا حرف بدلا، نہ حرکت بدلی، نہ سکون بدلی، تو پھر جلی نہیں ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت سے لحن جلی کی صور اربعہ کو خارج کر دیا۔ پھر اپنی عبارت بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی عبارت بعض صفات جو تحسین، تو اس سے لحن خفی کے ایک سبب کو بیان کیا۔ دیکھو، یہ بہت سمجھنے جیسی بات ہے۔ کافی لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ غور سے سنیں، انشاءاللہ عز و جل بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے؟ جو عبارت ہے بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے لحن خفی کے ایک سبب کو بیان کیا، جس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی مراد صفات عارضہ محسنہ ہیں، صفات عارضہ محسنہ ہیں۔ اب آگے اپنے قول
اور غیر ممیزہ ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لحن خفی کے دوسرے سبب کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے لڑکوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اور غیر ممیزہ کو اوپر والے عبارت کے مترادف قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صفت عارضہ ہے، یہ صفت غیر ممیزہ سے مراد بھی صفت عارضہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے لڑکوں، پہلے بھی لوگ ایسے سمجھ رہے تھے، کافی عرصہ تک درسگاہوں میں یہی تقریر ہوتی رہی، آج بھی کہیں کہیں جگہ ہوتی ہے اس طرح، لیکن ہم کوشش کریں گے آپ کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اچھے طریقے سے سمجھانے کی۔ تو کافی عرصہ تک اس طرح تقریر ہوتی رہی تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو محسوس کیا اور ایک شاندار انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ خیر، تو کیا کہا؟ پھر سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتی ہے اس سے لحن خفی کا ایک سبب مصنف نے بیان کیا، جس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی مراد صفات عارضہ محسنہ ہے، یعنی ایسی صفات عارضہ تو تحسین خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب آگے اپنے قول اور غیر ممیزہ سے مراد لحن خفی کے دوسرے سبب کو بیان فرمایا، لحن خفی کے دوسرے سبب کو بیان کیا، جس کی مراد تعیین میں ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ ائمہ سے مراد لڑکے وہ فقہ والے نہیں، یہاں مراد قراء مجودین، جس کی مراد تعیین میں ائمہ قراء کے مابین اختلاف ہے۔ پہلی جماعت اچھی طریقے سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی جماعت جس میں صاحب لمعات شمسیہ اور صاحب تعلیقات مالکیہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد صفت عارضہ ہے، کس سے؟ اور غیر ممیزہ سے۔ دوسری جماعت جس میں قاری محب الدین صاحب صاحب جامع الوف اور آپ جو بھی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے محشی قاری محب الدین صاحب، آپ گزشتہ سال عربی اول میں عربی دوم میں پڑھ کے آئے، آپ عربی اول میں پڑھ کے آئے، ہمارے بچے عربی دوم میں پڑھ کے آئے جامع الوف قاری محب الدین صاحب کی۔ اور میرے استاد محترم شیخ القراء حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دوسری جماعت میں یہ دو لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد صفات لازمہ غیر ممیزہ ہے۔ اب پہلی جماعت والوں کے نزدیک لحن خفی کا سبب ایک ہوا، یعنی صفات عارضہ، اور دوسری جماعت والوں کے نزدیک لحن خفی کے سبب دو ہوئے۔ کون کون سے؟ ایک صفات عارضہ محسنہ اور صفات لازمہ غیر ممیزہ۔ بات سمجھ گئے؟ اب ہم اس جماعت سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لحن خفی کا سبب ایک ہے، یعنی پہلی جماعت، لحن خفی کا سبب ایک ہے، کون سا ہے ان کے ہاں؟ صفات عارضہ، صفات عارضہ۔ کہ کتب تجوید میں عارضہ کی کوئی تقسیم دیکھی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہم پہلی جماعت والوں سے یہ پوچھیں گے جو کہتے ہیں کہ لحن خفی کا سبب ایک ہے، ہم کہیں گے کہ آپ نے کتب تجوید میں عارضہ کی کوئی تقسیم دیکھی ہے یا کوئی ہے تقسیم؟ تو بتائیں کہ ایسی تقسیم ہو عارضہ ممیزہ، عارضہ غیر ممیزہ، ایسا تو ہے نہیں۔ تو دونوں قسم کا تعلق، یعنی یہ ممیزہ اور غیر ممیزہ، یہ دونوں قسم کا تعلق تو لازمہ سے ہے، نہ کہ عارضہ سے۔ تو آپ کا غیر ممیزہ سے صفات عارضہ مراد لینا کیسے صحیح ہوگا؟
ہم اسی جماعت سے ایک اور بات پوچھتے ہیں کہ آپ کی رائے میں لحن خفی کا سبب ایک ہے، لحن خفی کا سبب ایک ہے کیا؟ صفت عارضہ۔ تو اب اگر کسی نے غائبین کی غین کو باریک پڑھا، اب اگر کسی نے غائبین کی غین کو باریک پڑھا تو آپ اس کو جلی کہیں گے یا خفی کہیں گے؟ کیا کہا ہم نے؟ اب اگر کسی نے غائبین کی غین کو باریک پڑھا، ہم پہلی جماعت والے سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ اس کو جلی کہیں گے یا خفی کہیں گے؟ اگر خفی کہتے ہیں، اگر خفی کہتے ہیں تو آپ کا غیر ممیزہ سے صفات عارضہ مراد لینا کیسے صحیح ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صفت استعلاء تو صفات لازمہ غیر ممیزہ سے ہے، یہاں جو صفت استعلاء ہے تو یہ صفت لازمہ غیر ممیزہ سے ہیں، تو لا محالہ آپ کا غیر ممیزہ سے لحن خفی کا سبب ثانی، لحن خفی کا سبب ثانی صفت لازمہ غیر ممیزہ مراد لینا ہی صحیح ہوگا، صفت لازمہ غیر ممیزہ مراد لینا ہی صحیح ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ان غیر ممیزہ سے صفات عارضہ مراد لینا صحیح اور درست نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا غیر ممیزہ سے پہلی جماعت والوں کا صفات عارضہ مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ اس بحث سے یہ فائدہ ہوا کہ لحن جلی کے اسباب وقوع 3 ہمارے سامنے آئے۔ اس بحث سے کیا فائدہ ہوا؟ لحن جلی کے اسباب وقوع 3 ہمارے سامنے آئے۔ ایک، مخارج حروف میں غلطی کرنا، صفات لازمہ ممیزہ میں غلطی کرنا، اور صفات عارضہ غیر محسنہ میں غلطی کرنا۔ ٹھیک، اب لحن خفی کے اسباب وقوع 2 ہمارے سامنے آئے۔ ایک، صفات لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کرنا، 2، صفات عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا۔ سمجھ گئے؟ یعنی اب لحن جلی کے 3 اسباب وقوع، حروف کے مخارج میں غلطی کرنا، صفات لازمہ ممیزہ میں غلطی کرنا، صفات عارضہ غیر محسنہ میں غلطی کرنا، اور لحن خفی کے 2 اسباب وقوع، صفات لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کرنا اور صفات عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا۔ اب مصنف کی بات اگر دیکھیں، یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف، عقاب اور تحدید کا ہے، یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف، عقاب اور تحدید کا ہے۔ یہ عبارت لحن خفی کی ترجمانی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ لحن خفی کے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ لحن جلی کے مرتکب کو تو خطاوار کہا، جس سے لحن جلی کی حرمت ثابت ہوئی، اور لحن خفی میں تحدید اور عقاب کا خوف بتلایا، جس سے لحن خفی کی کراہت ثابت ہوئی۔ سمجھ گئے؟ کیا کہا؟ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لحن خفی کے حکم کو بیان کیا، اور لحن جلی کے مرتکب کو کیا کہا؟ پہلے آگے خطاوار کہا، جس سے لحن جلی کی حرمت، اور لحن خفی میں تحدید اور عقاب کا خوف بتلایا، جس سے لحن خفی کی کراہت ثابت ہوئی۔ آگے دیکھیے، تجوید کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ تجوید کے معنی ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا۔ جمیع صفات سے مراد صفات لازمہ اور صفات عارضہ ہے۔ جمیع صفات سے مراد صفات لازمہ اور صفات عارضہ ہے۔ معلوم ہوا کہ تجوید نام ہے 3 چیزوں کا: مخارج، صفات لازمہ اور عارضہ، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مع جمیع صفات،
مع جمیع صفات سے مراد کیا کہا ہم نے؟ لازمہ اور عارضہ ہیں. تو پھر ہم نے کہا تجوید نام ہے 3 چیزوں کا: مخارج، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. دیکھیے اب تجوید کی تعریف ایک تو یہ ہوئی ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا، ایک تعریف. دوسری تعریف قرآن کو کما انزل کے مطابق پڑھنا. تجوید کی دوسری تعریف قرآن کو کما انزل کے مطابق پڑھنا. تیسری تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا تلفظ فرمایا اس طرح ادا کرنا، جس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہے ادائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا تلفظ فرمایا اس طرح ادا کرنا. یا پھر چوتھی تعریف ادائے جبریل کے مطابق پڑھنا، ادائے جبریل کے مطابق پڑھنا. بات سمجھے؟ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، تجوید کے کل ملا کر 4 ارکان ہیں. ایک مخارج حروف کو جاننا، صفات حروف کو پہچاننا. نمبر 1 مخارج حروف کو جاننا. دیکھو جلدی جلدی لکھے کیونکہ پھر بہت وقت کے بعد اسباق شروع ہوئے ہیں تو پھر پریشان ہو جائے گی مجھے بھی نصاب ختم کرنے میں، اس لیے آپ لوگ جلدی لکھیں. ہاں آپ کو کہہ رہے ہیں ہم. مخارج حروف کو جاننا، صفات حروف کو پہچاننا. نمبر 3 ان احکام کی شناخت جو حرفوں کو باعتبار ترکیب کے پیش آتے ہیں. ان احکام کی شناخت جو حرفوں کو باعتبار ترکیب کے پیش آتے ہیں. نمبر 4 مشق اور اساتذہ ماہرین سے سیکھنا. اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تجوید کا موضوع بیان کر رہے ہیں. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی اور غایت تصحیح حروف. تجوید کے موضوع میں بھی ائمہ کے مابین اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک تجوید کا موضوع حروف ہجائیہ قرآنیہ ہے، اور غیر جمہور کے نزدیک تجوید کا موضوع حروف ہجائیہ قرآنیہ کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. جماعت ثانی کی دلیل کون؟ غیر جمہور. قرآن میں جس طرح تجوید کی رعایت ضروری ہے اسی طرح احادیث میں بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث بھی قرآن کی طرح وحی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ قرآن کی عبارت ہو بہو وحی کی ہے اور احادیث میں مفہوم تو باری تعالیٰ کا ہے، مگر عبارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بات سمجھ گئے؟ جماعت ثانی کی دلیل کہ قرآن میں جس طرح تجوید کی رعایت ضروری ہے اسی طرح احادیث میں بھی ضروری ہے، اس لیے کہ احادیث بھی قرآن کی طرح وحی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ قرآن کی عبارت ہو بہو وحی کی ہے اور احادیث میں مفہوم تو باری تعالیٰ کا ہے، مگر عبارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب جماعت اولیٰ کی طرف سے جواب سنیں جو جمہور ہیں. قرآن کریم میں الفاظ اور مفہوم دونوں بالاستقلال مطلوب ہے، اور احادیث میں صرف مفہوم مطلوب ہے. اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں اجر و ثواب کے تو مستحق ہوں گے، مگر وہ خصوصی فضیلت جو الفاظ قرآنی کے ساتھ خاص ہے وہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے نہیں ملے گی. اس لیے تو ہر حرف قرآن پر یہ ورنہ پھر ہر حرف احادیث کے ساتھ بھی لگ جائے گا. اس لیے تو ہر حرف قرآن پر
10 نیکیوں کا وعدہ ہے، احادیث میں نہیں ہے۔ 10 نیکیوں کا وعدہ احادیث کی تلاوت پر نہیں ہے بلکہ قرآن کی تلاوت پر ہے۔ دوسرا جواب، قرآن کی طرح احادیث میں بھی تجوید کی رعایت کا حکم دیں گے تو امت کا بہت بڑا طبقہ گنہگار ہوگا اور لعنت کا مستحق ہوگا۔ اب بخاری کیسے ختم ہوگی؟ اگر تجوید سے بخاری پڑھنے جائیں گے تو بخاری کے لیے 3 سال چاہیے پھر تو۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ چلیے، تو قرآن کی طرح احادیث میں بھی تجوید کی رعایت کا حکم دیں گے تو امت کا بہت بڑا طبقہ گنہگار اور لعنت کا مستحق ہوگا۔ اس لیے تجوید کی رعایت قرآن پاک میں لازم ہے نہ کہ احادیث میں۔ لہذا تجوید کا موضوع حروف ہجائیہ قرآنیہ ہے اور تجوید کی غایت تصحیح حروف ہے۔ بس آج کافی وقت ہو چکا ہے، حاضر بھی سننا ہے، اس لیے انشاءاللہ عز و جل باقی آئندہ کل پڑھیں گے۔ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے۔ اس کو کل پھر ایک مرتبہ پھر سے دہرائیں گے اجمالی